going to reach into the neighborhoods. We're going to reach into the barrio. We're going to reach everywhere. The story's out there. Islam, one of the fastest growing religions in America. 1,209 mosques. No 30-second sound bites. Like all other faith traditions, America means home to 7 million Muslims. Michigan, Chicago, Houston, Washington, D.C. Uncut, the whole thing. Detroit, Iowa, Virginia, Montana, San Francisco, Tennessee, New York City, Los Angeles, Las Vegas, Boston. Experience the independent voices of American Muslims. Muslims America. ارسلان کا کہنا ہے کہ سب مذاہب انسانوں کے ساتھ رحم دلی، ایثار اور محبت سے پیش آنے کا درس دیتے ہیں، اور اسلام بھی انہی تعلیمات کا تسلسل ہے، مگر یہ پیغام دوسرے ممالک تک شاید ابھی تک عام نہیں ہوا، اور ارسلان اسلام کے اس تصور کو دور دور تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے بعد ہمارا نئی صورتحال سے واسطہ پڑا، جسے لوگ اسلامی انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ بات کا دوسرا رخ یہ ہے کہ دنیا کے 1 ارب مسلمانوں کی سوچ اس سے مختلف ہے۔ وہ اسلام کی صلح جوئی کی تعلیم پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ مذہب کا اعتدال پسند پہلو ہے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس تصور کی بنیاد خدا سے لو لگانے پر مبنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بالکل، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب پر خدا کی سلامتی ہو۔ ارسلان کا کہنا ہے کہ سب مذاہب انسانوں کے ساتھ رحم دلی، ایثار اور محبت سے پیش آنے کا درس دیتے ہیں، اور اسلام بھی انہی تعلیمات کا تسلسل ہے، مگر یہ پیغام دوسرے ممالک تک شاید ابھی تک عام نہیں ہوا، اور ارسلان اسلام کے اس تصور کو دور دور تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ تمام مذہبی روایات میں انسانوں کے لیے رحم دلی، محبت، عفو و درگزر اور درد مندی کا درس ملتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پیغام کو فراموش کر چکے ہیں۔ برعکس اس کے جو چیز عام ہے وہ ہے مفاد پرستی کا سلوک۔ اس طرح کے ہی لوگ مذہب کے زرعی اصولوں اور روایات کو تشدد اور ہلاکت کے لیے استعمال کرنے کے در پر ہیں۔ میں اس بات کا یقین کر لینا چاہتا ہوں کہ گاندھی، ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، مدر ٹریسا اور نیلسن منڈیلا جیسے عظیم لوگوں نے تاریخ کے صفحات پر بیش بہا نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ 20ویں صدی میں پیدا ہونے والے لوگ تھے جو 21ویں صدی میں بھی اتنے ہی متاثر کن اور کارآمد ہیں۔ شاید میں وہ مسلمان ہوں جو ڈالر، یورو یا روپے بنانے کے چکر میں نہیں، اس لیے کہ میں دنیا میں امن کے لیے کام کرنے کو زندگی کا نصب العین سمجھتا ہوں۔ help bring a little more peace to the world, then I think that my life will have been well worth it. مقامی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں تاثر چھوڑنے کی خاطر ارسلان کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے themuslimguide.com، جو ان کی شہرت کی بنیاد ہے۔ themuslimguide.com آپ چاہتے ہیں کہ گاندھی، میلکم ایکس اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگوں کی تعلیمات کو لے کر آپ ان کے تصورات کا نچوڑ نکالیں۔ بہت خوب۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ گاندھی کی رحم دلی اور میلکم ایکس کی حق گوئی کی تعلیم کو کام میں لانا چاہتے ہیں، اور انہی تصورات کے ملاپ سے آپ ایک نئے زاویہ نظر کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ Righteous veracity of Malcolm X. Right. And mix these two together and come up with a different بالکل، perspective. گاندھی اور میلکم ایکس کے تصورات کا نچوڑ۔ عالمی سطح پر اس کی تشہیر کے لیے اسلامی صلح پسندی کی تعریف کے عنوان سے میں نے ایک کالم کا اجرا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اعتدال پسند اسلام کو خاص و عام میں روشناس کرواؤں۔ اگر اسلام پر اعتقاد رکھنے والوں کی کثیر تعداد امن پر یقین رکھتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایسے طور طریقے عام مشاہدے میں نہیں آتے؟ امام ماجد، جو کہ ارسلان کے امام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ ہم صرف چند انتہا پسندوں کی آواز کی طرف دھیان دیتے ہیں، جبکہ کوئی بھی خاموش اکثریت کے جذبات کو وہ اہمیت نہیں دے رہا جس کا وہ مستحق ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت عدم تشدد پر ایمان رکھتی ہے۔ ہمیں اس بات کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا۔ جو تشدد میں ملوث ہوتے ہیں وہ بہت ہی قلیل تعداد میں ہیں۔ مسلمان ملکوں میں انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے۔ وہاں کتنے لوگ ہوں گے جو انتہا پسندی یا تشدد پر یقین رکھتے ہیں یا لوگوں کو قتل کرنے کے در پہ ہیں؟ مدتوں سے عیسائی اور یہودی کئی مسلمان ملکوں میں رہتے چلے آ رہے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اسی لیے یہ استدلال کہ مسلمان تشدد پسند ہوتے ہیں درست نہیں ہے، یہ صریحاً غلط ہے. مگر آپ اپنے دل میں مطمئن ہیں. یقیناً مجھے یقین ہے کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں ان سے خدا ضرور خوش ہوگا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات اور اقدار کا دفاع کر رہے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اسلام امن، محبت اور انسانوں کی فلاح و بہبود کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہی باتیں ایمان والوں میں جاگوزی ہونی چاہیے. ارسلان افتخار کا کہنا ہے کہ وہ سخت رویے رکھنے والے افراد کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ صلح جوئی کے اپنے کام کو مزید مؤثر انداز سے روشناس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. Muslims are a member of the human community also. ارسلان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ عام قسم کے صلح جوئی کے رویے کی بات نہیں کر رہے، جس میں دنیا میں اگر آگ لگی ہو اور ایسے میں آپ چپ چاپ بیٹھے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ مقابلہ کرنا اور لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ اور دلیل کے زور پر. ایک عرب مسلمان صلح جوؤں کا جم غفیر اس بات پر فخر کرتا ہے کہ وہ ایمانداری اور راست بازی سے کام لینا چاہتے ہیں. نہ وہ کسی کو دکھ دینا چاہتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو تکلیف پہنچائے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ایک سہارا میسر ہو جہاں ان کی آواز کی بازگشت سنی جائے، جہاں سے امید کی کرن پھوٹے، جہاں سے عالم پر آشکار ہو کہ مسلمان امن کے دائی ہیں. لیکن دوسری طرف ایک ظالمانہ قسم کی صلح جوئی کا ڈھنگ بھی ہے جسے میں بے رحم صلح جوئی کا نام دیتا ہوں. یہ ایک کم ہمت اور بددل قسم کی صلح جوئی کا انداز ہے جو بیکار ہے. یہ اس طرح کی صلح جوئی ہے کہ آپ کسی نسل پرست اور لڑاکو کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوں اور خیال یہ ہو کہ ظلم کرنے والے کو آسانی کے ساتھ قائل کر لیا جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا کہ ہمیں مار دھاڑ کے رسیا کا ساتھ دینا ہے یا امن کے متوالوں کا. Raise the level of enlightenment, raise the level of intellectual honesty.